الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن مجید سورۃ الدخان کے آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ کل کے درس میں ان باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور کس طرح سے سمندر یا دریا حضرت موسیٰ علیہ السلام پار کر لیتے ہیں، اور جب فرعون دریا پار کرنے کے لیے وہاں نکلتا ہے یا وہاں پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دریا میں غرق کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کتنے باغات، کتنے مکانات ان لوگوں نے جو اپنے رہنے کے لیے بنائے تھے وہ سب ویسے ہی کہ ویسے چھوڑ کر کے دنیا سے وہ لوگ چلے جاتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین ان کا وارث بنا دیتا ہے۔ کہاں ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی تھی اور کہاں اللہ رب العالمین نے ان کو مالک بنا دیا۔ اور جب ان کی وفات ہوئی یا عذاب میں جب یہ ہلاک ہوئے تو آسمان اور زمین نے ان کے اوپر آنسو بھی نہیں بہایا اور نہ یہ مہلت دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کرنے والے عذاب سے نجات دی، رسوا کرنے والے عذاب سے نجات دی۔ دیکھیے، اسلام کے اندر، اس کی روح کے اندر ہے آزادی، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے۔ اسی لیے اس ملک میں جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو سب سے پہلے ان کے خلاف جن لوگوں نے آواز اٹھائی وہ مسلمان تھے، اور خاص کر کے وہ لوگ تھے جو اہل الحدیث تھے۔ ان لوگوں نے برسر پیکار ہونے کے لیے سب سے پہلے قدم اٹھایا، کیونکہ ہماری تعلیم میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم کر کے کسی کی زمین کے اوپر زبردستی آپ قبضہ کر سکتے ہیں۔ کہا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، اسی لیے آزادی کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو نعمت کے طور پہ تذکرہ کر رہا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے رسوا کرنے والے عذاب سے نجات دی۔ من فرعون سے، انہو کان عالیا من المسرفین، فرعون حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا۔ شرکش کرنے والے لوگوں میں یا شرکش لوگوں میں سب سے زیادہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا۔ ظاہر ہے دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں رب ہوں۔ یہ فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تم لوگ آ کر کے میری عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کے بارے میں یہ کہا کہ یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں میں بہت بڑھا ہوا تھا، اس کے ظلم کی داستانیں تھیں، اور کس طرح سے یہ اللہ رب العالمین کا انکار کرتا تھا، اور کس طرح سے یہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے اپنے علم پہ، ہم نے اپنے علم سے اس زمانے میں، اس زمانے کے رہنے والے جو لوگ تھے ہم نے ان میں بنی اسرائیل کو چن لیا تھا۔ بنی اسرائیل کو فضیلت اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی اس زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا تھا۔ وانی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تم کو پوری دنیا والوں میں اور پورے جہان والوں میں تم کو فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو محترم اور معزز بنایا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی اس عزت، اس مقام اور اس بلندی کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، یہ مقام، یہ منزلت اس سے چھین لیا، اور چھین کر کے کس کو عطا کیا؟ کس کو دیا چھیننے کے بعد؟
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب جب یہ امت اپنے فرض منصبی کو یا فضیلت کے ان باتوں کو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو فضیلت بخشی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے لوگوں کو روکنا، اگر یہ کام یہ امت ترک کر دے گی، چھوڑ دے گی، تو اس سے بھی فضیلت اللہ رب العالمین چاہے تو چھین لے گا۔ اور اس کو بھی اللہ رب العالمین جس طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا، اس کے ساتھ بھی معاملہ کرے گا۔ لیکن بنی اسرائیل پورے کے پورے لعنت کے مستحق ٹھہرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت پوری کی پوری ضلالت و گمراہی کے اوپر کبھی بھی اکٹھا نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق بات کے اوپر غالب رہے گا، حق بات کے اوپر قائم رہے گا، اور دنیا کے اندر کسی بھی آدمی جو ان کو نقصان پہنچانا چاہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ قیامت تک ایک گروہ حق کے اوپر غالب رہے گا، دنیا سے حق پورے طور پر مٹ جائے اور ختم ہو جائے، اب ایسا نہیں ہوگا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نشانیاں دیں، بہت ساری نشانیاں دیں، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جس میں ان کے لیے کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ اللہ رب العالمین جب نعمتیں کسی کو دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ غور کیجئے، اللہ کہہ رہا ہے بہت ساری نشانیاں دی، ان نشانیوں میں کیا تھا؟ من و سلوہ کا نزول تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دسترخوان آسمان سے نازل کیا، کوئی محنت کی ضرورت نہیں تھی، کوئی مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کھانے کا وقت ہوتا آرام سے بیٹھ جاتے، آسمان سے پکا پکایا کھانا ان کے سامنے اتر جاتا، دسترخوان لگ جاتا تھا۔ پینے کے لیے پانی کے لیے پیاسے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیا۔ پریشان ہوئے، دھوپ تھی، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین نے بدلیوں کے ذریعے سے ان کے سروں کے اوپر سایہ کر دیا۔ کتنی نعمتیں تھیں، ان تمام نعمتوں میں صرف ایک نعمت جو سب سے بڑی نعمت تھی کہ فرعون کے ظلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو نجات دیا۔ یہ کم بڑی نعمت تھی اللہ رب العالمین کی؟ یہ سب کے سب آزمائش تھی۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمتیں اگر کسی کو حاصل ہو رہی ہیں تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کو اپنی محنت سے یا ہم کو اپنی کوشش سے مل رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دے کر کے آپ کو آزما رہا ہے کہ آپ شکریہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احسان مند ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے حکموں کو بجا لاتے ہیں، یا ان نعمتوں کے اندر پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین آزما رہا ہے۔ اور جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی تو اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ سب کے سب ان سے چھین لیا۔ جو دسترخوان اترتا تھا وہ دسترخوان اترنا بند ہو گیا، ساری نعمتیں ان سے چھین لی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یہ مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں اِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، کہ زندگی ہماری جو موت آئے گی وہی میری موت ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یہ مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ تعجب اسی بات سے تھا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، کیونکہ اگر آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر یقین کر لے تو دنیا کی زندگی اس کی سدھر جائے گی۔ اگر کوئی آدمی اس بات کے اوپر یقین رکھے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے اس کا حساب اس کو دینا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے، تو وہ عمل کرنے میں احتیاط کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بولیے،
برائیوں کو کھل کر کے انجام دے گا کیا؟ کبھی کھل کر کے وہ برائیوں کو انجام نہیں دے گا، بلکہ احتیاط کرے گا، سوچ سمجھ کر کے قدم رکھے گا کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ بات ہمیشہ اس کے دھیان میں یا ہمیشہ اس کے دماغ کے اندر ہوگی۔ مشرکین مکہ اسی کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ہماری یہ موت جو ہم کو آئے گی اس کے بعد ہم سڑ گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دوبارہ ہم قیامت کے دن زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے بھی تو تم لوگ ایک کام کرو۔ دیکھیے مشرک عقل کا کتنا کچا ہوتا ہے۔ سوال دیکھیے کیسا، کہا فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا تم کہتے ہو نا، مشرکین کہتے تھے مسلمانوں سے، تو ایک کام کرو، ہمارے باپ اور دادا جو ہلاک ہو گئے ہیں پہلے، ان کو زندہ کر کے لا کے بتاؤ تو، ذرا دکھاؤ تو۔ اب ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اللہ رب العالمین یہ نہیں کہا کہ ابھی ہم زندہ کریں گے۔ کب زندہ کریں گے؟ قیامت میں زندہ کریں گے۔ تو قیامت کی بات کو تم اب کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ مشرک عقل کا کتنا کچا ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور کس طرح سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے یہ مشرکین اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ہمارے باپ دادا جو مر گئے ہیں پہلے سے، قبر میں چلے گئے ہیں، ان کو لا کر کے بتاؤ تو، دکھاؤ تو یہاں پہ، تب ہم سمجھیں گے کہ مرنے کے بعد زندگی ہم کو ملے گی یا مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرے قوموں کی مثال دے کر کے مشرکین مکہ کو دعوت اور نصیحت دینے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، ہم سب کے سیئات کو اللہ رب العالمین سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔